الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اس وقت میں جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں اور جن حالات سے اس وقت میں امت گزر رہی ہے، بہت ہی زیادہ نازک حالات ہیں۔ خاص طور سے دین کو لے کر اور دین کی محنت کرنے والوں کو لے کر جو پروپیگنڈا اور جو افواہیں اور جس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے، میرے خیال سے اس پوری صدی میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن خیر، جو بھی ہوا، اس سے پہلے بھی میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس مشکل ترین حالات میں اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئے ہوئے ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ تو یہ بات اپنے پورے دنیا کے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے، خاص طور سے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کبھی 3 دن لگایا ہو، اور عام طور سے اس کے لیے بھی کہتا ہوں جس نے کبھی 3 دن تو نہیں لگایا لیکن 3 دن کا ارادہ تو کیا تھا، یا اس کے لیے بھی جس نے اس کام کو محبت کی نگاہ سے ایک دفعہ بھی دیکھا، یا ایک دفعہ بھی اجتماع میں شرکت کی، یا نہیں بھی گیا لیکن محبت کرتا تھا دعوت کے کام سے، دین کے کام سے، تو اس کے لیے پیغام ہے کہ جو بات ہمیں مرکز نظام الدین سے، بنگلے والی مسجد سے، جو تعلیم ہمیں دی جا رہی تھی بہت پہلے سے، ان کے دادا پردادا یا اور بہت پیچھے چلے جائیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، کیونکہ جو تعلیم بنگلے والی مسجد سے دی جا رہی ہے وہ کوئی اور تعلیم نہیں۔ حضرت مولانا سعد صاحب نے جو بات بیان فرمائی ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ تو نبی کی بات ہے۔ نبوت کی تعلیم کیا ہے، علم نبوت کیا کہتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حالات میں کام کرنے والوں کو کیا اخلاق پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور کیسے اخلاق پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا گیا، بہت دکھ دیے گئے، بہت زیادہ سازشیں ہوئیں، بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور اتنی زیادہ ذہنی اور دلی اذیت اور تکلیفیں دی گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان اذیتوں کا مقابلہ صبر سے کیا، حلم سے کیا، درگزر سے کیا، اور یہی تعلیم ہمارے حضرت مولانا سعد صاحب دے رہے ہیں، یا ان کے دادا پردادا دیتے چلے آئے ہیں۔ ہمیں کوئی اور تعلیم نہیں ملی، بنگلے والی مسجد کی چہار دیواری سے جو کچھ ہمیں تعلیم اور ہدایت دی جاتی رہی ہیں، میں ان کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں، اور عمل کرنے کے لیے پوری دنیا والوں کو خاص طور سے، چاہے وہ عرب کے ہوں، چاہے وہ عجم کے ہوں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، چاہے یورپ، امریکہ، افریقہ کے کہیں کے بھی ہوں، اپنے عمل سے بتائیں کہ حضرت جی نے یا بنگلے والی مسجد سے ہمیں کیا تعلیم اور کیا ہدایت دی جا رہی ہے۔ ان مشکل ترین حالات میں اور ان مخالفت کے ماحول میں اور اس افواہوں کے ماحول میں ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، کیا سبق دیا جاتا رہا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے صبر کرنا اور درگزر کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، انہیں نادان سمجھنا۔ کیونکہ نبوت کے علم کا جو خلاصہ اگر بنے گا، نبوت کی بڑی صفات میں سب سے بڑی صفت، ساری ہی صفت بڑی کمال کی ہیں، لیکن بڑی صفات میں ایک جو صفت آتی ہے، علم ہے، تحمل ہے، بردباری ہے، برداشت ہے، صبر کرنا ہے، جھیل جانا ہے، پی جانا ہے، سارے غم کو سینے کے اندر دفن کر دینا ہے۔ یہ نبی کے ساتھ خود ہوا ہے اور بہت زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے۔ دکھ تو ہوتا ہے، جذبات مجروح ہوتے ہیں اور دل ٹوٹ جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبوت والا علم یہ غالب ہوتا ہے، جذبات پر علم غالب ہوتا ہے، جذبات پر حلم غالب ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا پیغام کیا ہے۔ آپ سوچیں، میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ حضرات کو اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے عمل سے بتائیں کہ نبوت والی علم سے ہمیں کیا تعلیم ملی ہے، بنگلے والی مسجد سے ہمیں کیا تعلیم ملی ہے، اور حضرت مولانا سعد صاحب ہمیں کیا تعلیم دیتے چلے آئے ہیں، یا ان کے اکابرین دادا پردادا ہمیں کیا سمجھاتے چلے آئے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بیچارے نادان ہیں، انہیں نادان جانے۔ مشکل تو بہت ہوگا، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا، اور یہ بات صحیح بات بھی یہی ہے۔ آپ سوچیں، طائف کے میدان، ہم جب فضائل اعمال کھولتے ہیں تو میرے خیال سے شروعاتی حکایات صحابہ سے جہاں سے ہوتی ہے، تو شروعاتی میں قصہ آتا ہے کہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا تھا، کتنا زیادہ آپ کو اذیت دی، کتنا زیادہ آپ کو لہو لہان کیا، زخمی کیا، پتھر برسائے، خونم خون کر دیا، اور آپ کو 3 میل تک دوڑایا گیا۔ فرشتے، آسمانوں میں کوہرام مچا ہوا ہے، ماتم کی چادر اوڑھ لی ہے یہ حالت دیکھ کر، فرشتے بھی گھبرا رہے، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اور بس یہ حالات تھے، اتنے سخت ترین حالات میں نبی کو کیا کرنا تھا؟
نبی اگر بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تو زمین انہیں نگل جاتی، بجلیاں گر جاتی ان پر، لیکن نبوت والے اخلاق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ نادان ہیں بیچارے، انہیں نہیں خبر یہ کیا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ان مارنے والوں کے لیے، ان زخم دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، کتنا بڑا جگر ہوگا۔ تو یہ جگر گردے کی بات ہے۔ اگر آپ نبی پر ایمان رکھتے ہیں، میں اور آپ نبی پر، ہم ساری ہی لوگ نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور نبوت والے علم پر اور نبوت والے حلم پر ایمان رکھتے ہیں، نبوت والی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبوت والی اس صفت کو اختیار کریں، اس عمل کو اختیار کریں، ان نادانوں کے خلاف بھی ہدایت کی دعا کریں، اور خاص طور سے دعا کریں انہیں نادان جانے کہ بیچارے نادانی میں کر گئے، انہوں نے بہت زیادہ بدنام کیا، بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، یہ بیچارے نادان ہیں، انہیں نادان جان کر ان ایک جملہ بھی بددعا کا ہرگز نہ نکالیں، ہرگز نہ نکالیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کن مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے ہیں، بڑے بڑے آسمانی فیصلے فرمائے ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ کی طرف سے جو صحیح فیصلہ کروانا ہے وہ ان نادانوں کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کے فیصلے کروانے ہیں کہ ہر کام کرنے والا ساتھی اور ہر دنیا کا مسلمان، اگر میری یہ بات پہنچ سکے، میں تو چاہتا ہوں دنیا کا ہر مسلمان یہ بات سنے۔ شاید میری بات سے ہر کسی کو اتفاق نہیں ہوگا، اختلاف رائے کا حق ہے، جذبات مجروح ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، دل ٹوٹتا ہے کہ فوراً کچھ ایکشن پر ریئیکشن کیا جائے، کچھ رد عمل کیا جائے، لیکن نبی کا رد عمل کیا رہا ہے اور نبی نے کیا تعلیم دی ہے وہ زیادہ غالب رکھنے اپنے دماغ کے اوپر۔ ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، کوئی غلط اقدام نہیں اٹھانا، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، ہمیں تو بس ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی ہے۔ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو زخمی کیا گیا، لہو لہان کیا گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں بددعا کے لیے۔ جب رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے سمجھا بس اب تو کام ہو گیا، بس اب تو اللہ کی مدد آ گئی، لیکن رسول اللہ نے دعا کی۔ تو یہ رسول اللہ نے مشکلوں میں، تکلیف دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کی ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور ہم نے ہلاکت کی دعا کب کرنی؟ ہمیں تو سب سے پہلا ہدایت کی دعا کرنی ہے کہ میں تو کہتا ہوں آج 3-4 رمضان ہوا ہے، جو بھی 3-4 روزہ گزرا ہو، ابھی 27 رمضان اور باقی ہیں۔ میری دلی تمنا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں اللہ کی ذات پر، اگر پوری دنیا کے مسلمان اگر میری بات یہ سن سکتے ہوں، افطار کے وقت میں جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے یا سحر کے وقت میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اگر 2 رکعت پڑھ کے یا نہ بھی اگر پڑھیں تہجد میں، افطار کے وقت میں خالی پیٹ، پیاسے، بھوکے اور گلا سوکھ رہا ہو، ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے اور ساری دنیا کے لیے، اور خاص طور سے ان بیچاروں کے لیے جنہیں نہیں خبر یہ بیچارے اپنی نادانی میں بہہ گئے، روزی روٹی کا مسئلہ کہیں یا جو بھی بات کہیں، ہم ان کی نادانی پر محمول کر دیں اس بات کو، ان کے لیے تو خاص طور سے ہدایت کی دعا کرنا اور یہ بتانا ہے کہ ہمیں حضرت جی مولانا سعد صاحب نے کیا تعلیم دی ہے، اور ہمیں اخلاق اور زیادہ اچھے اخلاق پیش کرنے ہیں، اور زیادہ اچھے اخلاق پیش۔ جتنا زیادہ نبی کو دکھ دیا گیا، شدت الجہل علیہ الا حلما، اتنا ہی زیادہ نبی کا حلم بڑھتا رہا، جتنی ہی زیادہ جہالت آتی رہی اتنا ہی زیادہ نبوت والا حلم اس پر غالب رہا۔ تو ہم کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ بھئی پوری دنیا میں بسنے والے انسان، خاص طور سے جنہوں نے ان افواہوں کا بازار گرم کیا، میں تو کہتا ہوں ان کا نام لے کر کے، ان کے بچوں کا، ان کی نسلوں کا، سب کا نام لے کر کے ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھیں کتنا مشکل وقت ہوگا اور کتنی مشکل حالات ہوں گے، کتنا دل پر بوجھ ہوگا کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا۔ دل تو یہ کرتا ہے بددعا کریں، لیکن میری گزارش ہے نہیں، بددعا کا ایک جملہ نہ کہیں، ہدایت کی دعا کریں، ان کی ساری پریشانیوں سے ان کی نجات کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی دنیا کی پریشانی بھی دور کرے اور آخرت کی بھی پریشانی دور کرے۔ مشکل ہوتی ہے، دل پر بوجھ آتا ہے۔ میں نے ایک مثال سے اس کو میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے ایک بہت عزیز دوست تھے، انہوں نے جان بوجھ کے مجھے کلپ بھیجی کہ مفتی صاحب آپ یہ سنیں، حالانکہ میں سنتا نہیں ہوں، لیکن جب میں نے اس کلپ میں سنا تو اس بیچارے نادان نے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو، امیر عالم شیخ الحدیث ولی کامل خانوادہ صدیق ابو بکر صدیق کے خاندان کا پھل مولانا سعد صاحب کے بارے میں 2-4 جملے بیچارے نادان نے سعد کہا، سعد جاہل کہا، سعد کہا، تو دکھ تو بڑا ہو رہا تھا کہ اتنی زیادہ محبت ہے کہ صرف سعد نام سن کر آگے پیچھے مولانا نہیں لگایا یا خالی سعد کہتا تو دل جل رہا تھا۔ تو میں نے اندازہ کیا کہ یار صحابہ اس وقت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سامنے سے مشرکین نے یہ ڈیمانڈ لگائی تھی کہ نہیں، محمد رسول اللہ ہٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھا جائے، رسول اللہ ہٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھا جائے، تو صحابہ کو کتنا اذیت، کتنی دلی تکلیف پہنچی ہوگی، کتنا زیادہ دل دکھا ہوگا۔
کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہوگا، رسول اللہ کا نام تو نہیں ہٹے گا۔ حالانکہ ہم تو کچھ بھی محبت کا تو ہم کیا کہیں، ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن صحابہ جو نبی سے محبت کرتے تھے، صحابہ، ہم مولانا سعد صاحب سے یا کسی اور اللہ والے سے جو بھی محبت کرتے ہیں، دلی محبت ہے، اور محبت کی وجہ ہے کہ ہمارے دین کے رہنما ہیں، پیشوا ہیں، ان کے ذریعے سے، ان کے خاندان سے، ان کی محنت، ان کی قربانیوں کی طفیل ہم تک دین پہنچا ہے، پوری دنیا میں دین پہنچا ہے۔ تو ایک محبت ہے، فطری محبت، ایک دلی لگاؤ ہے۔ لیکن صحابہ کو جو نبی سے محبت تھی اس کا تو کوئی مثال نہیں، کوئی بدل نہیں۔ تو صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ نہیں رسول اللہ تو نہیں ہٹائیں گے، لیکن اس کے باوجود نبی نے حکم دیا کہ نہیں نہیں رسول اللہ ہٹا کر چلو محمد بن عبداللہ لکھو۔ نبی نے خود نے اپنے ہاتھ سے پھر رسول اللہ مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ تو دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور صحابہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، ایک بڑا اچھا کام کرنے جا رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، چلو عمرہ نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، لیکن مان گئے بات کو اور نبی کی اطاعت کر گئے، جذبات کو دبا دیا، ہوش کو غالب نہیں آنے دیا، حکم کو غالب رکھا۔ نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، نہیں کریں گے عمرہ، اور اپنے آپ کو سنبھال لیا، صبر کر لیا۔ اس کے بدلے میں اللہ نے ایک بہت بڑی فتح دی، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہدایت کے فیصلے کرے، تو یہ وقت ہے اپنی اخلاق کے ذریعے سے اللہ کو اور ساری دنیا کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے ہدایت کی دعا کرنا ہے کہ اللہ ان بیچاروں کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام تھا جو مرکز نظام الدین کے حوالے سے اور پوری دنیا کے حوالے سے پوری دنیا تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں کام کرنے والوں کو خاص طور سے صبر کرنے کی اور ہدایت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔